نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے بڑی محبت فرمائی۔ بالکل شروع میں اسلام آپ نے قبول کر لیا تھا۔ واقعہ یوں ہوا، امام بہقی نے لکھا ہے کہ آپ بصرہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ایک عیسائی پادری تھا، راہب تھا۔ کیونکہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا ہوا تھا، تو وہ عیسائی بصرہ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں کوئی حرم کا شخص ملے تو اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے ہوئے تھے۔ لوگ آپ کو پکڑ کے اس عیسائی راہب کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ مکے میں کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ کسی احمد نامی شخص کا ظہور ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ وہاں احمد نامی ایک شخص کا ظہور ہوگا جو اللہ کے پیارے رسول ہوں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں وہ بات میرے دل میں نقش کر گئی۔ میں وہاں سے مکہ شریف آیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی انوکھی بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے اور جناب ابو بکر صدیق نے ان کی اتباع بھی قبول کر لی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری اچھی شناسائی تھی، میں ان کے پاس گیا، پھر انہوں نے اس والہانہ انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ میں نبی کریم کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 8 افراد میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 5 صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 لوگوں میں سے ہیں جن کی شورا حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام اپنے وصال ظاہری تک ہمیشہ راضی ہی رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میرے 2 پڑوسی ہیں، 2 بندے جنت میں میرے ہمسائے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ فرمایا ایک حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ چونکہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنی بڑی فضیلت کے آدمی ہیں، تو تھوڑا سا ان کی سیرت کے بعض نقوش پر بھی ہمیں آگے غور کرنی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بہت زیادہ عاجزی تھی۔ اگر کوئی شخص صاحب فضیلت ہوتا ہے نا تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، لوگ اسے عالم جانتے ہیں، تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس علم ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب منصب ہے تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے یہ عہدہ عطا کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عہدہ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت کے اندر عاجزی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جگہ پہ لوگوں کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد فرمانے لگے میں تو نماز پڑھانے سے پہلے تم سے اجازت لینا بھول ہی گیا تھا کہ تمہیں نماز پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور ہماری تو یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ نے ہماری امامت فرمائی ہے، اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر کوئی شخص لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھائے، لیکن لوگ اس سے راضی نہ ہوں کہ یہ ہمارا امام بنے، تو فرمایا اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ زبردستی تم پر مسلط ہوں، میں چاہتا یہ تھا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں پھر تمہارا امام بنوں۔ یہ مزاج کی عاجزی اور طلباء کو، علماء کو
आइमा को ये सबक देने के लिए कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला मनसब अता करे तो वो मनसब फिर भी तुम्हारे अंदर आजिज़ी ही पैदा करे, इनकिसारी ही तुम्हारे मिजाज का हिस्सा बने। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु को ना माल भी अता फरमाया था, लेकिन उसके साथ साथ खर्च करने का शौक और जज्बा भी अल्लाह ने उन्हें दिया था। एक शख्स पर 30,000 दिनार का कर्जा था, सारा ही उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया। फरमाया तू बेफिक्र हो जा, मैं तेरा सारा कर्जा ही अदा कर दूँ। यतीमों, बेवाओं, मसाकीन सब के साथ फराख दिली से पेश आते, लोगों के मसाइल हल करते। और हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो कि मोमिनों की माँ हैं, तो माँ से अकीदत होती है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी अकीदत थी। हर साल 10,000 दिनार सैयदा आयशा की खिदमत में बतौर नजराना के पेश करते थे, बतौर नजराना के, अपने दिल की तस्कीन के लिए कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूँ। और खिदमत खल्क और देने का जज्बा इस तरह का था कि उनकी ज़ौजा इरशाद फरमाती हैं कि एक दिन में ना उन्होंने 1,00,000 दिरहम अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। लेकिन अपनी उनकी कैफियत ये थी कि उन्हें नमाज में मस्जिद जाने में इसलिए देर हो गई कि उनका कुर्ता फटा हुआ था और मैं कुर्ता सी रही थी, तो कुर्ता सीते सीते देर हो गई तो उनकी जमात रह गई। यानी अल्लाह के बंदों पर खर्च कर दिया, लेकिन अपने ऊपर उन्होंने खर्च नहीं किया। ये स्टेटस बंदे का उस वक्त बनता है जब देखिए ना, बहुत सारे लोगों का मिजाज होता है कि मैं पैसे जमा कर लूँ, पैसे जमा कर लूँ। तो वो भी जमा करते थे, अल्लाह के बंदे भी जमा करते थे, पर दुनिया के बैंकों में नहीं, आखिरत के खजाने में। तो वो आखिरत के खजाने में जमा करने का ये अंदाज था कि उनकी ज़ौजा फरमाती हैं कि एक दिन मैंने उन्हें बड़ा परेशान देखा, बड़े ही परेशान थे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझसे कोई गलती हो गई, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। असल में ना आज मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए, तो मैं परेशान हूँ कि इतनी दौलत के साथ वक्त गुजारूंगा। कितनी बिल्डिंगों पे राजी है मुसलमान, सरमाया आता किसे बुरा लगता है, किस किस तरह लोग पैसा छुपा छुपा के रखते हैं, किस तरह लोग अपनी बेनामी जायदादें बनाते हैं, क्या तरतीब लोग इख्तियार करते हैं, माल को किसी तरीके से संभाल के रखा जाए, खर्च ना हो। लेकिन फरमाने लगे मेरे पास पैसे जमा हो गए, परेशान हूं, कहीं रात ही ना गुजर जाए इसी तरह के पैसे पड़े रहें। तो आप क्या लिए फरमाने लगी, क्यों परेशान होते हैं, आप मुझे पता है हुजूर के सहाबी हैं, आपका दिल इतना उजला और इतना साफ है कि ये दौलत आपके दिल में वक्त गुजार सकती नहीं। जहाँ अल्लाह रसूल के डेरे हुआ वहाँ दौलत कैसे वक्त गुजारेगी। तो आप इस तरह करें, इसको खर्च कर दें, कुछ भी नहीं होता, बोझ उतर जाएगा। फौरन ही लौंडी को बुलाया और खर्च करना शुरू किया। तो कितने खर्च किए, एक दिन के अंदर उन्होंने 4,00,000 दिनार लोगों पर खर्च कर दिए। पैसे को संभाल के नहीं रखा, जमा करके नहीं रखा। इस तरतीब के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी में खर्च किया। फिर दूसरी बात यह थी कि वो अखलाकियात के हवाले से एक बड़ा उम्दा मकाम रखते थे। हजरत सैयदना काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मशहूर वाक़या है कि आप ग़ज़वा-ए तबूक में नहीं जा सके थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और 50 दिन तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ रहे। हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़ाहिर है हुजूर नाराज़ थे, तो फिर मुझे लगता था कि सारा मदीना ही नाराज़ है, ज़मीन व आसमान नाराज़ है। फरमाते हैं चूँकि हर शख्स नाराज़ था और मैं बड़ा परेशान था, फिर कई दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी तौबा कबूल फरमाई, और जब उसका ऐलान हुआ ना, तो फरमाते हैं सबसे पहले जिस बंदे ने उठ के मुबारक दी और बड़ी गर्मजोशी से मुझे मिले वो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह थे। गोया उन्हें इस बात का शौक हुआ कि देखो अल्लाह ने हमारे इस भाई की तौबा को कबूल कर लिया है, इस पर फजल हो गया है। यानी अगर किसी को कुर्बे इलाही मिले और खुदा की रहमत किसी पर बरसे तो आगे बढ़कर उस बंदे को मुबारकबाद देना, यह भी अच्छे अखलाक की अलामत है।
اور پھر کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ باہر تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بڑے با مروت ہوتے ہیں، لوگوں کی بڑی گڈ بک میں ہوتے ہیں، سوسائٹی انہیں بڑا اچھا کہتی، گھر کے اندر ان کی حالت خراب ہوتی، گھر والے شکوائی کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہم سے بھی کبھی اچھے موڈ میں بات کرے، یہ گھر بھی آئے تو کبھی ہنستا ہوا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن معاشرت ان کے گھر کے اندر اتنی اعلیٰ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے بہن بھائی، ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار ان سے ٹوٹ کر پیار کرتے۔ ام امان، ان کی شادی ہونی تھی، بڑے بڑے معزز لوگوں نے اس خاتون کو پیغام بھیجا، بڑے اعزاز والی خاتون تھی، لیکن وہ کہنے لگی مجھے تو نکاح حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہی کرنا ہے۔ بھئی ان سے آپ کو کیوں نکاح کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں ان کے اخلاق کے عالیہ سے واقف ہوں، اوصاف حمیدہ کو جانتی ہوں، وہ نہ گھر میں آتے ہیں تو پھر بھی ہنستے ہوئے آتے ہیں، اور میں نے سنا ہے جاتے ہیں تو پھر بھی ہنستے ہوئے جاتے ہیں، اور ان سے مانگنا نہیں پڑتا، خود ہی دے دیتے ہیں، اور کبھی مانگ لو تو دینے میں دیر ہی نہیں کرتے، اور فرمانے لگی اگر کوئی کام کر دو تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کوئی غلطی ہو جائے تو محبوب کے صحابی کی شان یہ ہے کہ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان اوصاف کا شوہر اگر کسی کو ملے تو پھر اس خاتون کو نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ بدر کے، اس میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مہم پہ بھیجا تھا جس کی بنیاد پر وہ جو نہ جا سکے غزوہ بدر میں، عملی طور پر شریک نہ ہو سکے، لیکن جو غزوہ احد ہے اس کے بارے میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے غزوہ احد کا سارا دن ہی حضرت طلحہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ڈبل زرہ پہن لی تھی، 2 زرہیں حضور نے پہن لی تھی، تو ایک پہاڑ پر حضور چڑھنے لگے تو کچھ مشقت محسوس ہوئی، قربان جائے، حضرت طلحہ نے جلدی سے گردن چکائی، یا رسول اللہ یہاں رکھیں آپ قدم اور آپ چڑھیں۔ محبوب نے قدم رکھا اور رکھتے ہی فرمایا لو طلحہ تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے، تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اس دن چونکہ افواہ اڑا دی تھی احد کے دن کفار مکہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو لوگ بکھر گئے تھے، تو جو 12 لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ جو تیر بھی حضور کی طرف آتا تھا نا وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا سارا۔ ان کے وجود پر احد کے دن حضور کو بچاتے ہوئے 70 زخم لگے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے 70 زخم لگے۔ سجنا جان امانت تیری تو جدو مانگ سے میں پیش کرے ساں، 70 زخم لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھو۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی خدمت کر کے ان کے پاس گئے تو وہ بے ہوش تھے، زخموں کی شدت کے سبب بے ہوش تھے، میں نے ان کے منہ پہ پانی چھڑکا۔ فرماتے ہیں ان کی آنکھ کھلی تو پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی کریم کا کیا حال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، حضور کے بارے میں بتاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے کہا الحمدللہ حضور ٹھیک ہیں، اللہ کے فضل اور احسان میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر محبوب ٹھیک ہے نا تو پھر کوئی مصیبت بھی مصیبت نہیں ہے، پھر ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانوں والی زندگی عطا فرمائی، عزتوں والا مقام عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن کمال دیکھیے کہ صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے، یہ کمال دیکھیے، کون کہتا ہے ولی مر گئے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، تے وارث شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دفن کیا گیا نا وہ زمین نشیبی تھی، نچلی تھی، تو اکثر وہاں پانی آ جاتا تھا، تو آپ نے وصال کے بعد تقریباً 30 سال کے بعد
ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وصال کے بعد بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور، نکالو۔ اس شخص نے پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک صحابی کا مکان 10,000 دینار کا خرید کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو وہاں سے نکال کے وہاں دفن کیا۔ کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد ان کی مقدس لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا، لیکن جسم اسی طرح ہی تر و تازہ تھا۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے نا تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جناب۔